السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً ایک سال میں سلام ہوا ہے۔ 2023 سے 2024 میں یہ حضرے کی زمین پر پہلا جلسہ ہے اور ایک سال میں جلسے کی نسبت سلام کیا ہے۔ اس اعتبار سے آپ حضرات جواب نہیں دیں، من میں جواب دے دیا، من والا جواب نہیں چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال النبي صلى الله عليه وسلم ومسلما وقال النبي في مقام آخر الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اسٹیج پر رونق افروز علماء دین خصوصاً استاد الاساتذہ جناب حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ تعالی حضرت کے سائے کو ہمارے سروں پر دائم قائم و دائم رکھے۔ خوش نصیب ہیں آپ حضرات کے ایسی بستی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ولی موجود ہیں۔ ان بستیوں میں سے اس بستی کا بھی ایک نام ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والے اور اللہ سے ضد کر کے اپنی پکار کو پورا کرانے والے اس بستی میں موجود ہیں۔ حضرت مولانا سے دوران ہی کیونکہ آپ واقف ہیں کہ رسول پور اورنگ آباد میرا اپنا گاؤں ہے اور وہیں میں نے حفظ کی تکمیل کی ہے۔ ایک دن مجھ پر بھی یہ آیا تھا جس شان سے اس بچے کے سر پر ایک تاج سجایا گیا ہے۔ حضرت مولانا محمد ہاشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے بیٹھ کر 12 میں نے کئی مرتبہ امتحان دیا ہے اور اتنے مشفق ممتحن ملے ہیں کہ جتنے نمبر کا پرچہ ہوتا تھا وہ سارے کے سارے نمبر میں نے آپ کے قلم سے حاصل کیے ہیں۔ آج انہی امتحان کو سامنے رکھ کر پھر یہ بھی سمجھ رہا ہوں کہ زندگی میں پھر حضرت مولانا کے سامنے ایک مرتبہ اللہ نے امتحان دینے کا موقع دے دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار بہت ہی مختصر سے وقت میں کچھ اہم گفتگو کرنے کی، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں، ایک درد دل آپ کو سنانے چلا، جس قوم سے ہم وابستہ ہیں، جس دین سے ہم وابستہ ہیں، جس نبی سے ہم وابستہ ہیں، ہم جہاں گنے جاتے ہیں، ہمیں جہاں دکھایا جاتا ہے اور ہمیں جہاں مانا جاتا ہے، ہم نے اپنی اس جگہ کو کھو دیا ہے، ہم نے اپنے اس نام کو کھو دیا ہے، اور جس چیز میں ترقی ملنی تھی اس کو ہم نے تنزلی سمجھ لیا ہے، اور جس میں تنزلی ملنی ہے اسی کو ترقی سمجھ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے انسانی دنیا کا آغاز کیا ہے، اور اس دنیا میں سب سے پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر کے اتارا ہے، اور قیامت تک جو آخری روح اس زمین پر آنے والی ہے وہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اللہ کا ہو کر اگر جا رہی ہے، اللہ کو راضی کر کے جا رہی ہے، اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزار کے جا رہی ہے۔ اگر کوئی فرد واحد ہے وہ دنیا کے قانون کو پالن کرے، اللہ دنیا کے بنانے والے کے قانون کو نہ مانے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کے جائے، وہ دنیا کا بادشاہ ہو سکتا ہے، وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے، وہ بڑے سے بڑے منصب کا مالک ہو سکتا ہے، لیکن جب کل میدان محشر ہوگا، ظالموں کو بھی لائن میں کھڑا کیا جائے گا، مظلوموں کو بھی لائن میں کھڑا کیا جائے گا، حافظ قرآن بھی کھڑے ہوں گے، علماء حضرات بھی کھڑے ہوں گے، مجاہدین بھی کھڑے ہوں گے، اور سربستہ مسکینوں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے وہ سخی بھی کھڑے ہوں گے، بیووں کے سروں پر چادر تان کر سایہ دینے والے وہ کھڑے ہوں گے، پڑوسیوں کا لحاظ رکھنے والے کھڑے ہوں گے، صف اول میں اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھنے والے بھی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت پتہ چلے گا دنیا کے اندر ہم نے کیا کیا ہے اور کیا کھویا ہے۔ ابھی تو بس جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اسی میں آنکھ کھلی ہے، اور دنیا کی ترقی کو ترقی سمجھ کے اپنا وقت گزرتا چلا جائے، جبکہ ایسا نہیں۔ میری اور آپ کی کامیابی کا راز، میری اور آپ کی کامیابی کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس دین ہی میں رکھا ہے، جس دین کو آمنہ کے در یتیم جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بھیجا، اور امت تک آپ نے پہنچانے میں کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کو خاندان سے بھی الگ کر دیا گیا، آپ کے ساتھ بائیکاٹ کا اعلان ہوا، 3 سال تک شعیب ابی طالب کی گھاٹی میں قید ہو کر آپ کے خاندانیوں نے اور آپ کی ان خاندانی عورتوں نے جن کی چھاتیوں سے بچے دودھ پینے والے موجود تھے، لیکن نہ روزی ملنے کے سبب ان کی چھاتیوں کے دودھ خشک ہو گئے، انہی درختوں کے پتے چلا کر، گھاس کے تنکے کھا کر ان ماں بہنوں نے اس قرآن کی حفاظت کی ہے، اس دین کی حفاظت کی ہے، مذہب اسلام کی حفاظت کی ہے۔ آج میں نے اور تو نے اس دین کا جنازہ نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور کہنے دیجئے اگر اس جگہ پر اس دین کے علاوہ کوئی اور مجلس ہوتی تو یہ صحن تنگ ہو جاتا۔ یہاں بیٹھنے کو جگہ تو دور کی بات، کھڑے ہونے کو جگہ نہیں ملتی۔ معلوم ہوا نبی کی مجلس سجائی جا رہی ہے، قرآن کریم کی باتیں ہوں گی، اللہ رسول کا نام لیا جائے گا، نماز کا پیغام سنایا جائے گا، اللہ کے نبی کے وارث آئیں گے اور کچھ کہیں گے۔ اس لیے کیا فائدہ ہے اگر کوئی تماشا دکھانے والا آتا، اگر کوئی ناچنے والا آتا، اگر کوئی اور کھیل دکھانے آتا، نظر بندی کا کھیل دکھا کر سانپوں کو تمہارے سامنے کھڑا کر دیتا، ایک کپڑے کے سانپ کو بنا کر چلا دیتا، ایک رسی کو باندھ کر اس پہ بچی کو چلا دیتا، اپنے ڈھول کے ذریعے سے جانوروں کو بولی بولنے پر مجبور کر دیتا، تو اس تماشے کو دیکھنے کے لیے محلہ جب محلہ ہے سارا گاؤں اکٹھا ہو جاتا۔ ہے افسوس آج اس دین سے ہمارا تعلق اتنا سا بس رہ گیا کہ اگر مرا جاتا ہے تو جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے چاہیے، نکاح ہوتا ہے تو نکاح پڑھانے والا چاہیے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان کان میں پڑھنے والا ہونا چاہیے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس دین سے ہمیں صرف اتنا ہی لگاؤ رہا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے اس کی ناقدری کی، اگر ہم نے غفلت میں اس کی ناقدری کی، یہ دین چھینے گا اور میری اور آپ کی تباہی اور بربادی میں
کوئی कसर नहीं होगी। अल्लाह का कानून है। अल्लाह फरमाते हैं मेरी नेमतों की कदरदानी करोगे तो इजाफा करता रहूंगा, अगर नाकदरी करोगे तो नेमतों को छीन लूंगा, फिर फड़फड़ाते हुए फिरोगे। कोई मदद देने वाला नहीं। रब के अलावा कोई मदद कर सकता है? खालिक के अलावा कोई मदद कर सकता है? मेरी जबान पर आप जोर से बोल के कहें खालिक कौन है? जोर से कहें खालिक कौन है? जिंदगी देने वाला कौन है? मौत देने वाला कौन है? हमें इस दुनिया में इज्जत देने वाला कौन है? हमने क्यों दुनिया के दरों को इज्जतदार समझा है कि खुदा के दर पे जाएंगे तो इज्जत मिलेगी, खुदा के यहाँ जाएंगे तो वक़ार हासिल होगा? नहीं नहीं, अगर अल्लाह के दर को छोड़कर सारी दुनिया के दरों का सजदा करने वाला भी होगा, इज्जत नहीं मिलेगी। वो तो इज्जु मन तशा वो तो जिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको जलील करना चाहता है सारी दुनिया मिलकर उसको इज्जत नहीं दे सकती। आज मैंने अल्लाह की दी हुई नेमतों की कितनी कदरदानी की है। मेरे भाइयों, अगर ये नेमतों की कदरदानी करनी है और सीखनी है और सिखानी है तो हमें हजरात उलमाए किराम से वाबस्ता होना होगा। हजरात सहाबा के वक्त में नबियों का दौर था, उनके लिए जिस तरह नबी मुकद्दस है ऐसे ही जल्दी जब आपका अगर बैठने की जगह मिले तो बैठ जाए, मुझे ज्यादा देर तक बात नहीं करनी। बहुत मुख्तसर मगरिब की नमाज इरादा करके चले हैं कि शहीद नगर का जरा पढ़नी है, क्योंकि वहाँ मगरिब के फौरन बाद कुछ मुझे बात करनी है, इसीलिए बहुत ही कीमती वक्त है। कुछ देर के लिए आप रात के बीच आया हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बात ऐसी हाथ लगे कि अल्लाह उस बात के जरिए से हमारी जिंदगी। मेरे भाइयों, एक नेमत का लफ्ज़ मेरी जबान पर आया। एक रास्ते में मांगने वाला भिखारी और फकीर मांगता हुआ जा रहा है और आवाज लगा रहा है, कोई अल्लाह के नाम पर दे, कोई अल्लाह का वास्ता दे के मांग रहा है, कोई किसी का वास्ता देकर मांग रहा है। तो एक गली में वो गया और रास्ते में जा रहा है, उसी गली में एक अल्लाह के वली का मकान भी है। जैसे कि एक वली अभी हमारे स्टेज पर जलवा फरोग है, हजरत मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब आवाज लगाई कि देखो रास्ते में आवाज कौन लगा रहा है। फकीर को बुलाया और बुला करके कहा कि क्या चाहते हो? कि जी मैं गरीब हूँ, फकीर हूँ, मुहताज हूँ, मिस्कीन हूँ, मुझे कुछ चाहिए। अल्लाह के वली की नजर दुनिया की नीमतों पर नहीं होती, दुनिया की रोटियों पर नहीं होती। अल्लाह के वली ने जबान खोली और कहा कि तू तो करोड़पति आदमी है, तू तो लखपति आदमी है। अब वो मिस्कीन गरीब कांपने लगा, तुमको मेरे ऊपर न कीमती लिबास है, न मैंने कोई ऐसा कोई खजाना पहन रखा है, न मेरी जेब में कुछ है। आपको मैं करोड़पति कहां से नजर आया? आपको लखपति कहां से नजर आया? अल्लाह के वली ने कहा कि सर से लेकर पैर तक अल्लाह ने तुझे नीमतों से नवाज रखा है। ये दो हाथ दिए हैं, ये दोनों आंखें दी है, ये नाक दी है, ये जबान दी है, ये चलने के लिए पैर दिए हैं। ले तू ऐसा कर कि एक हाथ हमें दे दे और 10,000 रुपये ले ले, 20,000 रुपये ले ले। वो कहने लगा कि हाथ भला कौन देगा, कि एक आंख दे दे और जितनी कीमत चाहे इतनी ले ले। लाख रुपये की कीमत भी लगाई। सवाली कहने लगा
کر نہیں دے گا. وہ اللہ کا ولی سمجھانا چاہ رہا تھا کہ سر سے لے کر پیر تک، پیر سے لے کر سر تک اللہ نے جتنی نعمتوں سے تجھے نوازا ہے یہ کوئی کم ہے. اس کی آنکھ کھولی ہے، شیطان کا پردہ ذہن سے اٹھا کر مجھے تمہیں سبق دیا ہے. رب کعبہ کی قسم، اگر آنکھ کی قیمت معلوم کرنی ہے تو کسی نابینا کے پاس بیٹھ کر کے تو دیکھو، کسی اندھے کے پاس بیٹھ کر کے تو دیکھو اور کہو کہ تجھے کیا چاہیے. اگر اسے ساری دنیا کی دولت کا مالک بنا دیا جائے اور پوچھا جائے کہ تجھے کیا چاہیے، وہ یوں کہے گا اگر میری ساری دولت کے بدلے میری آنکھوں میں بینائی مل جائے تو میں ساری دولت تمہارے حوالے کر دوں. تو بینائی، یہ آنکھ اللہ نے کتنی خوبصورت چیز بنائی ہے. یہ زبان جس سے ہم بول رہے ہیں، کسی گونگے سے پوچھ کے تو دیکھو، خدا کی قسم رو کر کہتا ہے، یہ ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتا ہے. کسی بہرے سے پوچھ کے تو دیکھو کہ کانوں کی قیمت کیا ہے، جو زمین کے اوپر رینگ کر رگڑ کر کے چل رہا ہے، جس کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اس سے پوچھ کے تو دیکھو کہ پیروں کی قیمت کیا ہے، ٹانگوں کی قیمت کیا ہے. جس کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیا یا ہاتھ دیا ہے طاقت نہیں دی، اس سے پوچھ کے تو دیکھو ہاتھ کی طاقت کیا ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو جسمانی اعتبار سے کتنا نعمت بھرا ایک مجسمہ بنایا ہے. کیا کبھی ہم نے اپنے ذہن میں فکر ڈالی؟ میرے بھائیوں، حضرات صحابہ نے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس جماعت کے ساتھ کتنے مجاہدے اور مشقت کے ساتھ یہ دین مجھ تک اور آپ تک پہنچایا ہے اور کتنے فاتح کیے ہیں. سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا ترانے میں اس بچے نے ذکر کیا ہے کہ ان کی آنکھ کھلی ہے تو نبوت کے چہرے پر پڑی ہے، لیکن حالات دیکھیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت علی کہ 5 سال کی عمر میں محمد رسول اللہ نے اپنے چچا کے یہاں سے گود لیا ہے. جیسے آج بھی رواج ہے کسی بچے کو گود لیا جاتا ہے. 5 سال کی عمر حضرت علی کی ہے اور 5 سال کی عمر سے آپ جوان ہوئے ہیں. اپنی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا نکاح حضرت علی سے کیا ہے. کتنے بڑے بہادر ہیں، لیکن مالداری کتنی ہے، طاقت کشی کتنی ہے. حسن حسین اور حضرت فاطمہ الزہرا 3 شخصیات گھر میں ہیں. حضرت علی کے گھر میں فاقہ ہے، کہیں کوئی کام نظر نہیں آتا، کوئی مذکور نہیں بناتا، کوئی کام ایسا نہیں کہ جس کام کو کر کے بچوں کا پیٹ بھر سکے. حضرت علی ایک دن کام کے لیے نکلے. ایک صاحب حیثیت آدمی آیا اور کہا کہ کیا کرنا جانتے ہو؟ کہ جو چاہو کرا لو، اپنے گھر میں جھاڑو لگوا لو، برتن مجھوا لو، جو کام کروانا چاہو کروا لو. میرے بچے بھوکے بھی لگ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ گھر میں کچھ سامان لے کر کے جاؤں. سارے دن کام کیا ہے، شام کو جو رقم ملی ہے اس سے آپ نے مدینے کے بازار سے آٹا خریدا. کتنا آٹا لیا ہوگا؟ کتنا آٹا؟ کنٹل 2 کنٹل نہیں، دھڑی 2 دھڑی نہیں، اتنا آٹا کہ بغل میں دبا کر کے محسوس نہیں ہوا کہ کچھ سامان ہے. اس آٹے کو لے کر سیدنا فاطمہ الزہرا کے یہاں پہنچے اور کہا کہ لو اس آٹے کو لو اور روٹی بناؤ. آج حسن بھی کھائے گا، آج حسین بھی کھائے گا، آج ہم بھی کھائیں گے. سیدنا فاطمہ الزہرا نے اس آٹے کو پانی ملا کر گوندا اور روٹی بنانے کے لیے میری ماں بہنیں اگر توجہ کریں کہ کیسے گھرانوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، وہ لخت جگر نبی کی ہے. پہلے روٹی کے تیار کیے ہیں، آٹا گوندا ہے اور پہلے جو تیار ہوئے تو گنتی کے 5 ہوتے ہیں اور کھانے والے کتنے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین. 4 شخصیات گھر میں ہیں اور پیڑے کتنے تیار ہوئے ہیں؟ ہاتھ سے بتائیں کتنے تیار ہیں؟ ذہن حاضر رہے. 5 پیڑے ہیں، روٹی تیار ہو گئی، دسترخوان لگا دیا گیا، 5 روٹی دسترخوان پر آ گئی. حضرت علی بھی بیٹھے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا بھی بیٹھ گئی ہے، حضرت حسن حسین بھی ہے. ابھی کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا نہیں ہے. حسین کہتا ہے، حضرت حسن کہتا ہے اماں جان کے روٹیوں کو بغیر سالن کے کھایا جائے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا اندر جاتی ہے اور ایک برتن میں تھوڑا سا سرکہ لے کر کے آتی ہے. ہرے کے بہادر مسلمانوں، آج جب تک دسترخوان پر 3-4 طرح کی سبزیاں نہیں ہوتی، ہمارا دسترخوان تنگ اور چھوٹا مانا جاتا ہے. اس دسترخوان کو دیکھیے جس پر سالن کی جگہ ایک سرکے کی کٹوری آتی ہے. حسن دیکھ کر خوش ہوتا ہے، حسین دیکھ کر خوش ہوتا ہے اور روٹی کھانی شروع کرتا ہے.
ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازے پر کسی نے دستک دی ہے کوئی جو مدد کرے. حضرت علی اٹھ جاتے ہیں اور دروازے پر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک سوالی نے ہاتھ لمبا کیا ہے اور کہا اللہ کے واسطے کچھ چاہیے. حضرت علی اپنا فیصلہ نہ سنا سکے کہ آج 3 دن کے تھاکے ہیں, روٹی حاصل ہوئی ہے اور ابھی بھی یہ سوالی دروازے پر آ گیا ہے, شاید کہ آج بھی میرے بچوں کا پیٹ نہیں بھرے گا. حضرت علی خاموشی کے ساتھ گھر میں تشریف لائے اور کہا کہ اے فاطمہ الزہرا, اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک سوالی دروازے پر ہے, میں اس کو کچھ کہہ کر نہیں آیا. یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کس کی لخت جگر ہے؟ یہ اس کی لخت جگر ہے. جب اپنے دروازے سے رخصت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ فاطمہ اب خود بھوکا رہ لیا, پسند کر لینا, کسی سوالی کو اپنے گھر سے محروم نہ کرنا. یہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو وصیت کی, ابا جان کی, امام الانبیاء کی, امام الانبیاء کی, جس کی امت میں میں اور آپ ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا اے علی میرے سرتاج, آپ خاموش کیوں آ گئے؟ آپ روک کر کے کیوں نہیں آئے کہ میں کچھ لے کر آتا ہوں؟ آپ نے ایک روٹی اٹھائی ہے اور حضرت علی کو دی ہے, جاؤ سوالی کو دے کر آؤ. کتنی روٹیاں تھیں؟ 5 تھی. ایک سوالی کے حوالے ہو گئی. دسترخوان پر کھانے والے 4 ہیں, 4 کی روٹیاں ہیں. حضرت حسن حسین, حضرت علی, حضرت فاطمہ الزہرا کھانا شروع کرتے ہیں تو دیکھیے لخت جگر کو, حضرت حسن حسین اپنی اپنی روٹی کو کھا رہے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا اتنا سا کنارا توڑ رہی ہے, دیر تک چبا رہی ہے. جتنی دیر میں حسن نے مکمل روٹی کھائی ہے, حسین نے مکمل روٹی کھائی ہے, اتنے وقت میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے روٹی کا آدھا حصہ کھایا ہے اور جب آدھا حصہ باقی رہا تو کپڑا لپیٹنا شروع کر دیا. حضرت علی نے ہاتھ تھام لیا, فاطمہ کئی دن میں روٹی ملی ہے, آپ نے آدھی کیوں بچائی ہے؟ آپ نے مکمل روٹی کیوں نہیں کھائی؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اے علی میرے سرتاج, اگر آپ اجازت دیں تو کھاتے کھاتے ابا کا تصور آ گیا, ابا جان کا تصور آ گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹی کے پیٹ میں مکمل روٹی چلی جائے اور میرا ابا بھوکا ہو, میرا ابا فاقے سے ہو. اے علی اگر آپ اجازت دیں, ابا کے حضور جانا چاہتی ہو. حضرت علی نے کہا آپ کو اجازت دینے والا کون ہے؟ آپ نبی کی لخت جگر ہے, آپ کو اجازت دینے کی ضرورت نہیں, آپ جیسا چاہے کریں. آپ نے مغرب کے اندھیرے میں, مغرب کے بعد کے اندھیرے میں باپردہ ہو کر اس آدھی روٹی کو اپنے پاس لیا اور نبی کے دربار میں پہنچ گئی اور دستک دی ہے. اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا, بیٹی کون سی مصیبت تجھے اس وقت یہاں لے کر آئی, کون سی ضرورت تجھے لے کر کے آئی, اس وقت میں کیوں آئی ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا اندر جا کر اپنا واقعہ بتاتی ہے کہ آج آٹا حاصل ہوا تھا, ہم نے روٹی بنائی تھی, ابا جان کھاتے کھاتے میرے ذہن میں بات آئی کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کھائے اور تیرا ابو بھوکا رہے. اللہ کے حبیب نے جو ہی یہ جملہ سنا, فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور آنسو نکلنے جاری ہو گئے اور سینے سے لگا کر کے کہا کہ بیٹی آج تیرے ابا حضور کو 3 دن کا فاقہ ہے. حضرت علی نے, حضرت علی کے دسترخوان سے یہ آدھی روٹی اٹھ کر آئی ہے. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے دسترخوان سجایا, ابا جان بیٹھے اور اس آدھی روٹی کو کھا کر رب کی طرف سے دیکھ کر کے کہا الحمدللہ رب العالمین, تیرا شکر ہے, تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں کہ 3 دن کے فاقے کے بعد بھی اپنی لخت جگر کے یہاں سے آدھی روٹی تو نے میرے یہاں بھیج دی ہے. میرے بھائیوں, یہ دین مجھ تک اور آپ تک بغیر مشقت کے نہیں آیا. حضرات صحابہ نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہیں, حضرات صحابہ نے اپنے پیروں پر کپڑے لپیٹ کر زخموں سے حفاظت کی ہے, کیونکہ چپل جوتیاں اس طرح نہیں جس طرح آج شادیوں کی الگ ہے, محلے میں گھومنے کی الگ ہے, جنگل میں جانے کی الگ ہے, دکان کی الگ ہے. ارے اب تو کئی جوڑے ایڈوانس ہیں. ہماری مائیں بہنوں کے یہاں اگر ایک سوٹ کسی شادی میں پہن لیا, مجال نہیں کہ وہ دوسری شادی میں پہن لیا جائے, بلکہ تانا دیا جاتا ہے کہ بھلا میری ملنے والی وہاں ملیں گی اور کہیں گی کہ 1 مہینہ پہلے شادی
شادی تھی اس میں بھی یہی کپڑے تھے اور آج بھی یہی کپڑے ہیں. کئی جوڑی کپڑے 10 جوڑیاں کپڑے سیف میں کہتے ہیں. اور کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھی تو بہانہ کیا ہے؟ عبداللہ نے پیشاب کر لیا ہے, عبد الرحمان نے گود میں آج پیشاب کر لیا ہے, کپڑے پاک نہیں ہے. میری مائیں بہنوں, سیدہ فاطمہ الزہرا کے تن پر ایک جوڑا ہے, اسی میں حسن و حسین بھی کھیلتے ہیں. آپ جھاڑو بھی لگا رہی ہیں اور پانی کا انتظام بھی کر رہی ہیں, چچکی بھی چلا رہی ہیں, اور پھر بھی سجدہ قضا نہیں ہوتا, تہجد قضا نہیں ہوتی. فرض کی تو بہت دور کی بات ہے. یہ دین بڑی مشقتوں سے ہمیں ملا ہے. جس قرآن کی نسبت پر ہم یہاں بیٹھے ہیں, رب کعبہ کی قسم, اللہ ایسی آزمائش ہمارے اوپر نہ لائے. ہم حکومت کو دوست دیتے ہیں, ہمیں حکومت یوں کرنے نہیں دیتی, ہمیں یوں کرنے نہیں دیتی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کون سی حکومت ہے جو تمہیں روک رہی ہے کہ 5 وقت تم نماز نہ پڑھو؟ اپنی مسجدوں کو آباد نہ کرو, اپنے مدرسوں کو آباد نہ کرو, اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم نہ دو. بتاؤ کون سی حکومت روک رہی ہے؟ 1992 میں دارالعلوم کے اندر ایک قافلہ آیا, ایک ملک, ایسے ملک سے قافلہ آیا جس ملک میں حکومت نے قرآن کی تعلیم پر پابندی عائد کی تھی کہ جو بھی قرآن پڑھے گا یا پڑھائے گا اس کو بمشقت سزا سنائی جائے گی. جرمانہ لگا دیا گیا. اگر کسی کے گھر میں قرآن رکھا ہوا بھی ملتا تو صاحب قرآن بھی ملزم قرار دیا جاتا اور اس پر جرمانہ بھی لگایا جاتا, اس کو قید میں بھی ڈال دیا جاتا. ایسے ملک سے ایک جماعت آئی, انہوں نے آ کر کے دارالعلوم کی زمین پر حضرات اساتذہ کرام دارالعلوم دیوبند کو واقعہ سنایا اور کہا کہ ہم ایسے ملک سے وابستہ ہیں جس ملک میں قرآن کی تعلیم پر پابندی ہے. ہم اس بچے کو ساتھ لائے ہیں, آپ اس کا قرآن سن کے دیکھیں. خدا کی قسم اس بچے نے دارالعلوم کے استادوں کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا تو وہ پوچھنے پر مجبور ہوئے کہ جب اتنی پابندیاں ہیں, حکومت نے پابندی عائد کی ہیں, تو پھر تم نے اس کو قرآن کیسے پڑھایا؟ قربانی کو دیکھ کر حیرت میں آؤ گے کہ کس طرح قربانی دیتے ہیں حضرات علماء, جو آج میری اور تیری جھوٹیوں سے اڑی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. اے اللہ, ہمیں ان حضرات علماء کی قدردانی کی توفیق دے دے. خدا کی قسم, یہ نعمت, یہ سوال پر جو چاہ رہی ہے اس کا صاف فیصلہ یہ ہے, ہم نے حضرات علماء کی قدردانی کرنی بند کی ہے. جتنی قدر کرنی چاہیے اتنی نہیں ہو رہی ہے. حافظ قرآن کا جو مقام ہے, جو مرتبہ ہے, جو اس کی عظمت اور بلندیوں کے اللہ نے فیصلے کیے ہیں, وہ عظمت ہمارے تمہارے دلوں میں نہیں بیٹھ رہی ہے. ہمیں اگر کوئی وکیل بن رہا ہے, کوئی جج بن رہا ہے, بڑی ڈگری کا مالک ہو رہا ہے, وہ بڑا مقبول ہے بھائی, بڑا کامیاب ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ کامیاب کیا ہوا؟ ہاں, دنیاوی زندگی کو کامیاب کر سکتا ہے, 1,50,000 کما سکتا ہے, لیکن کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جاندار کو موت کا ذائقہ میں کھڑا ہوگا. پتا چلے گا کہ ڈگری کینسل ہو گئی, نہ جج کی ڈگری کام آ رہی ہے, نہ وکالت کی ڈگری کام آ رہی ہے, نہ کچھ کام آ رہا ہے, بلایا جا رہا ہے. حافظ قرآن نکل کر کے آ جائیں اور جن کے بارے میں یہ کہیں ہم ان کو بخش دیں گے, معاف کر دیں گے. خیر, اللہ تبارک و تعالی ہمیں قدردانی کی توفیق دے. تو جب اس بچے نے قرآن سنایا تو پوچھا کہ جب وہاں پابندیاں ہیں تو اس کو قرآن کیسے پڑھایا؟ قربان جائیے ان ایمان والوں پر. انہوں نے بتایا کہ ہم نے انہیں کیسے قرآن پڑھایا کہ حکومت ہمارے گھروں پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے, ہماری مسجدوں پر بڑی گہری نظر رکھے ہوئے ہے, قرآن کی تعلیم ہونے نہیں دیتی. تو ہم نے یہ کیا کہ جنازے کی چرپائی تیار کرتے ہیں, جنازے کی چرپائی تیار کرتے ہیں, اور چرپائی تیار کرنے کے بعد اس پر کسی مردار کو نہیں لٹاتے, کسی میت کو نہیں لٹاتے, اس کے درمیان کچھ سامان رکھ دیتے ہیں لمبا کر کے جس طرح کے آدمی لیٹا ہو, اور اس کے اوپر سفید چادر ڈال لیتے ہیں. اب اس جنازہ بنا کر اس کو مصنوعی جنازہ, اصل جنازہ وہ نہیں ہوتا, اس چرپائی کے پیچھے ہم چلتے ہیں, اس میں حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں, پڑھانے والے بھی ہوتے ہیں اور پڑھنے والے بھی ہوتے ہیں. حکومت ہمارا قبرستان جانے میں پیچھا نہیں کرتی, وہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ اپنے جنازے کو دفن کرنے جا رہے ہیں. ہم اس چرپائی کو جنگل میں قبرستان میں رکھ لیتے ہیں, اور جس قبر کو میت کے لیے کھودا ہے پڑھنے والا بھی قبر میں بیٹھتا ہے اور پڑھانے والا بھی قبر میں بیٹھتا ہے. ہم نے قبر میں بیٹھ کر اور بٹھا کر اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا ہے. خدا کی قسم, جس
چلے گا ان مدرسوں کی برکت کا۔ آپ تو یہ چیخ چیخ کر کہتے ہیں اپنے بچوں ہاتھ دلاؤ تو ہم کیا کہتے ہیں یہ تو فلاں کے پوتے کا مدرسہ ہے، یہ تو فلاں کے لڑکے کا مدرسہ ہے، اور انہوں نے تو کھانے پینے کا ایک کام بنا لیا ہے۔ خدا کی قسم اللہ حفاظت میں رکھے ان زبانوں کو جو مدرسوں کے خلاف چل جائیں، اللہ ان زبانوں کی حفاظت کرے جو علماء کے خلاف چل جائیں، جو اماموں کے خلاف چل جائیں۔ ان مسلوں پر کھڑے ہونے والے وہ نائبین رسول ہیں، ان مدرسوں میں بیٹھ کر پڑھانے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہیں، ان مدرسوں میں پڑھنے والے اصحابہ صفہ سے نسبت پانے والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھی ہیں، حضرت ابو بکر کے ساتھی ہیں، حضرت مصعب بن عمیر کے ساتھی ہیں۔ یہ پڑھانے والوں کا تعلق بڑی اونچائی پر ہے۔ پتہ چلے گا جب کل میدان محشر قائم ہوگا، ان کی عظمت اور برکت کا پتہ چلے گا۔ ہر ایک کی زمین سے وابستہ لوگوں اور میرے بڑے بھائیوں اور بزرگوں اور تمام اساتذہ کرام، عالموں اور حافظوں اور قاریوں، ہمیں دنیا میں چھڑا نہیں رہنا۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں آخرت کے لیے کچھ کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی پاؤ گے۔ یا کوئی کسان گیہوں کا دانہ زمین میں ڈال جائے اور گنے کا کھیت اگ کے آ جائے، کبھی ایسا ہو رہا ہے؟ کیکر کا بیج ڈالا جائے، آم کا درخت نکل کے آ جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ببول کا بیج ڈالا ہے تو ببول ہی بن کر آ رہا ہے، گنے کا بیج ڈالا ہے تو گنا ہی نکل کر کے آ رہا ہے۔ کسان لوگوں کو مثال یہ سمجھ میں ضرور آئے گی، جس چیز کا دانہ ڈالا جا رہا ہے وہی چیز نکل کر کے آ رہی ہے۔ جیسا ہم دنیا میں کریں گے ویسا ہی آخرت میں ہوگا، اور ایسا ہی اللہ کے یہاں ہمیں انعام، جزا اور سزا بنا کر کے دیا جائے گا۔ اس لیے ابھی آنکھ کھلی ہوئی ہے، دنیا سے جانے کا کوئی پتہ نہیں ہے کب کس وقت کس حالت میں اور کس اعتبار سے دنیا کو چھوڑنا پڑ جائے۔ مجھے اور آپ کو بھی چھوڑنا ہے، سب کو جانا ہے۔ آدم سے لے کر آج تک جتنی روحیں چلی گئی، خدا کی قسم ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے وہی جانے یا ان کا رب جانے، مردے کا حال قبر والا جانے یا پیدا کرنے والا جانے، کوئی تیسرا نہیں جانتا ہے۔ اس لیے اس قبر میں جانے سے پہلے کی یہ تمام تر تیاریاں ہیں کہ ہمیں اپنے آپ کو قرآن سے وابستہ کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان علماء کے دامن سے جوڑنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو ان حافظوں کی لائن میں کھڑا کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس جماعت سے وابستہ کرنا ہے جس جماعت سے اللہ خوش ہے اور اللہ کا نبی خوش ہے۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں کون کون اپنے داخلہ چاہتا ہے، اس جماعت کا داخلہ کون کون چاہتا ہے؟ یہ گیٹ میں لائن جو لگی ہے یہ کس کو گیٹ پہ کھڑے ہیں؟ آپ تو ایسے کھڑے ہو گئے کہ یہاں سے کوئی جانے والا ہو آپ روکنے کے لیے کھڑے ہیں۔ آ جائیں، تھوڑی سی دیر لگے گی، بچل سا ختم ہو رہا ہے، دستار ہو گئی ہے، اب تو بعد میں دعائی باقی ہے۔ آ جائیں، تھوڑا آگے کو چل کے آ جائیں۔ اس محلے سے تو میرے خیال سے کافی دنوں میں ملاقات ہو رہی ہے۔ میں یہاں کا بہت پرانا آدمی ہوں، ہررا موڑ میں میں نے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہاں کی دین ہے کہ آج میرے سر پر ٹوپی ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ حافظ خلیل الرحمان یہیں کے رہنے والے ہمارے گاؤں کے وہاں مدرسے کے بانی ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے۔ خدا کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، اتنا مجاہد آدمی زمین سے وابستہ ہمارے گاؤں میں بڑا مدرسہ جو آج چل رہا ہے انہیں کی دین ہے۔ پڑھاتے پڑھاتے سوکھی رات کی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے میرے حافظ خلیل کو دیکھا ہے۔ میری آنکھیں گنہگار ہو جائیں اگر میں جھوٹ بولوں، خدا کی قسم میری آنکھوں نے دیکھا کہ رات کی سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر کھاتے ہوئے اس بزرگ کو میں نے دیکھا۔ آج ان کے دعاؤں کا نتیجہ اور ان کی محنت کا نتیجہ کہ اللہ نے یہ لباس دیا ہے اور مجھے تم سے ملاقات کا موقع اللہ نے دیا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ تو بڑی مقدس زمین سے وابستہ ہے، یہ ولیوں کی بستی ہے، یہ کبیروں کی بستی ہے، اس لیے ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں ان بزرگوں کے سائے تلے جینے کا موقع دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق دے دے۔ اس مدرسے کی نسبت، قرآن کی نسبت حاضری کا موقع ہوا، اور یہ ابھی شروعات کے جلسے ہیں، سال شروع ہو رہا ہے، رمضان کی وجہ سے جلسے بہت جلدی رکھے جا رہے ہیں۔ اللہ ان تمام جلسوں کو کامیاب فرمائے، ان مدارس کو ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ان مدرسوں کو ہم چلا رہے ہیں، ہم ان کو چلانے والے ہیں؟ خدا کی قسم ہم تو اپنے سانس کو اپنے جسم میں چلانے کی طاقت بھی رکھتے ہیں کیا؟
ہو کوئی بہادر تو ہاتھ اٹھائے کہ ہاں میں اپنے سانس کا مالک ہوں. کوئی نہیں ہے. ہوا اندر جا رہی ہے, اگر اللہ نہ چاہے تو اندر کی اندر رکھ دے, اللہ چاہے تو باہر کر دے. ہم اپنے سانس لینے کے لیے محتاج ہیں. رات اور دن کی تو بہت بڑی بات ہے, صحت و تندرستی کی تو بہت بڑی بات ہے. نام تو نہیں لوں گا. ابھی میں نے ایک آدمی کو ابھی چند دن پہلے بڑا شان و شوکت والا, ہٹا کٹا, دونوں پیروں اور ہاتھوں میں طاقت, آنکھوں میں طاقت اور بڑا حسین جسم, خدا کی قسم خبر آئی عصر کی نماز میں غائب ہو گئے. کیا ہوا کہ آدھے جسم کا حصہ کام کرنا بند کر رہا ہے, چرپائی پر لیٹے ہیں اور روتا ہے وہ آدمی دیکھ کر. جب بھی ہم جیسے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو یہ صحت, یہ تندرستی, یہ جوانی, یہ موقع اللہ نے غنیمت کے طور پہ مجھے اور آپ کو دے رکھا ہے. اس کی ہم قدردانی کریں, اس کے چلتے چلتے آخرت کی تیاری کریں. کل جب قبر میں جائیں گے تو نہ تو یہ مکانات کام آئیں گے, نہ بلڈنگیں کام آئیں گی, نہ بڑی بڑی گاڑیاں کام آئیں گی, نہ بڑے بڑے عہدے کام آئیں گے. وہاں تو سیدھا فیصلہ ہے, نبی کا ہو کر آیا ہے یا نبی کے خلاف چل کر کے آیا ہے. اگر نبی کا ہو کر آیا ہے تو ظاہر بات ہے اللہ کا ہو کر جا رہا ہے. اللہ نے قاعدہ متعین فرما دیا ہے, اے محمد یہ آخری تیری امت جو ہے, یہ جو تیری ہو کر کے آئے گی وہ میری ہو جائے گی, جو تیری ہو کر نہیں آئے گی وہ میری بھی نہیں ہوگی. اس لیے ہمیں اللہ کی رضا, اللہ کو راضی کرنے کے لیے محمد رسول اللہ کا ہونا پڑے گا. کریں گے انشاءاللہ کوشش, سارے کوشش کریں گے. کہو انشاءاللہ, کہو انشاءاللہ. میں نے حدیث پڑھی, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر وہ آدمی ہے جو قرآن کو سیکھنے سکھانے کا کام کرے. دوسری حدیث پڑھی تھی, طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, ہر مسلمان مرد عورت کو اتنا علم دین سیکھنا فرض ہے جو ضرورت زندگی کے لیے کافی ہو سکے, حرام و حلال کی تمیز بتا سکے, حرام و حلال کی پہچان بتا سکے. خدا کی قسم یہ مدرسوں میں کرتا پیجامہ ٹوپی اور میں پہننے والے تمہارے بچوں کے پیچھے پھر رہے ہیں اور خوشامد کر کے بٹھا رہے ہیں. یہ بٹھا کر کے ان کو الف بتا رہے ہیں, ان کو با پڑھا رہے ہیں, ان کو پہلا کلمہ سکھا رہے ہیں. میرے بھائیوں تنزلی کا دور ہے, کیونکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے اچھا وقت میرا ہے. تو چل رہا تھا, اب 1450 سال گزر گئے ہیں, جتنا بھی وقت آگے کو چل رہا ہے قیامت سے قریب ہو رہا ہے. کس کے قریب ہو رہا ہے؟ پہلے تو ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کا انتظار ہوتا تھا, ایک بگاڑ کے بعد اچھائی کے بعد پھر بگاڑ, اس طرح سے نظام چلتا آیا. لیکن آخر میں محمد رسول اللہ نے آ کر اس سلسلے کو ختم فرمایا کہ اب کوئی نبی ہی نہیں آئے گا, اب کوئی نبی کوئی نیا پیغام لے کر آئے گا ہی نہیں. میں آخر کر گیا, آخر ہو گیا, قرآن اللہ کا آخری کلام آ گیا, آخری قانون آ گیا. نبی کا طریقہ ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ بن کر کے قیامت تک کے لیے آ گیا. اب جو نبی کی اطاعت کرے گا, نبی کے طریقوں پر چلے گا, نبی کی سنتوں سے محبت کرے گا, قرآن کے قانون کو مان کر کے چلے گا, قرآن سے محبت کرے گا. استاد الاساتذہ حضرت علامہ نور اللہ مرقدہ بیسانی اسلام کو ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ اپنی تقریر میں فرمایا کرتے تھے حضرت علامہ کے حوالے سے کہ قرآن کریم سے محبت کرو, ہر چھوٹا بڑا قرآن پڑھے. اب ایک بزرگ کا انہوں نے واقعہ بتایا کہ جی ایک علامہ کی تقریر میں ایک بزرگ کھڑے ہو گئے اور کہا کہ علامہ صاحب ہم کیسے قرآن پڑھیں, میرے 70 سال کی عمر ہو گئی, میں پڑھنا بھی چاہتا ہوں, میں قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں, میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں. حضرت علامہ نے فرمایا کہ اگر تم قرآن پڑھنا جانتے بھی نہیں ہو تو وضو کرنا تو آتا ہوگا, وضو کر کے اللہ کا کلام ہاتھ میں لے لو, قرآن کو بوسا دو, سینے سے لگا لو اور قرآن کو کھول کے کہو, کہیں بسم اللہ کہہ دو, کہیں الحمدللہ کہہ دو اور کہیں کہو کہ اللہ یہ تو نے سچ فرمایا ہے, یہ تو نے حق فرمایا ہے. اللہ کل قیامت میں جب قرآن سے وابستہ لوگوں کی لائن لگائے گا تو تمہارا بھی پڑھنے والوں میں شمار ہو جائے گا. اس لیے پڑھیں گے سب قرآن گھروں میں, نماز کی پابندیاں کرو. حالات پر خطر ہیں, میری اور آپ کی آنکھیں بظاہر دیکھ رہی, دشمن ہمارے پیچھے لگا ہے, ہمارے سر سے ٹوپیوں کو جدا کرنے کے قانون بنائے جا رہے ہیں, ہمارے چہروں سے داڑھیوں کو اجاڑنے کے قانون بنائے جا رہے ہیں, ہمارے مدرسوں پر پابندیاں عائد کرنے کے قانون سجائے جا رہے ہیں, ہماری مسجدوں کے لاؤڈ اسپیکر اور مناروں کے سائز اور آوازوں کو ناپنے تولنے کے ایک قانون بنا کر کے لائے جا رہے ہیں. لیکن میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں, ہمیں دنیا کی طاقت پر کچھ نہیں بھروسہ, ہم اللہ کی طاقت پر
پر ناز کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے کہا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. کل بھی ہمارا اللہ ہی تھا, آج بھی ہے, اور آنے والی نسل کے لیے بھی اللہ ہی مددگار ہے. میں آپ سے ہاتھ اٹھا کر وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ اس دین اسلام کے لیے, قرآن کے لیے, اپنے مسجد کے مناروں کے لیے, اپنے مدارس کی در و دیوار کے لیے مال تو مال ہے, اگر جان کا بھی نمبر آیا انشاءاللہ ہم حاضری دے کر کے اپنا نذرانہ پیش کریں گے انشاءاللہ. میرا وقت مکمل ہو چلا. آپ حضرات کے بھی چند باتیں آئی ہیں. ہم سب کو بیدار ہونا ہے, دل کی آنکھوں سے بیدار ہونا ہے, اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہے, ائمہ کے خلاف زبان نہیں چلانی, مدارس کے خلاف زبان نہیں چلانی, اپنی صفوں کو متحد کرنا ہے, آپس میں بھائی چارگی پیار محبت کرنا ہے. جتنے بھی مدارس ہیں وہ چاہے گاؤں میں ہے کہیں بھی ہے, سب مدرسوں اور مدرسوں والوں سے محبت رکھنی ہے, قرآن سے محبت کرنی ہے, اماموں سے محبت کرنی ہے. خدا کی قسم اگر قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت بھی تمہارے دل میں بسی ہے اور تم اس سے محبت کرتے ہو, میں اپنے عقیدے کے گمان کے مطابق کہتا ہوں, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جس دل کے اندر قرآن کی الفت بیٹھی ہوئی ہو, جہنم کی آگ کو کیا دھواں بھی نہیں پہنچ سکتا. اس لیے آپ بھی قرآن سے دوستی کرو. دنیا میں دوستی ہوتی ہے نا, کس کی دوستی کام آ سکتی ہے؟ آپ بھی قرآن کی دوستی. خدا کی قسم جس دن ایک نیکی کی کمی پڑے گی اور پھرتا ہوا پھرے گا, کوئی نہیں دے گا. دنیا میں ادھار دینے والے بھی ہیں, تعاون کرنے والے بھی ہیں, گرتے ہوئے کو اٹھانے والے بھی ہیں. وہاں پر نفسی نفسی ہوگا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں کی زبان پر نفسی نفسی ہوگا. وہ خلیل جو اللہ سے دوستی کا ہے, وعدہ ہے اور دعویٰ ہے, جس سے اللہ بھی دوستی کرتا ہے اور خلیل بھی دوستی کرتا ہے, وہ بھی کہے گا یا ربی نفسی نفسی. وہ حضرت موسیٰ جو پہاڑی پر چڑھ کر کلیم اللہ کا لقب حاصل کرتا ہے, اللہ سے باتیں کر رہا ہے. وہ حضرت یونس جو مچھلی کے پیٹ میں 40 دن گزار کے باہر آ کر اللہ کی حمد کرتا ہے. وہ حضرت ابراہیم جو آگ میں کود جاتے ہیں اور اللہ ان کے عالی آگ کو گلی گلزار کرتا ہے. وہ حضرت آدم جس کو اللہ نے بغیر ماں باپ کو پیدا کیا ہے. تمام نبیوں کی زبان پر یا ربی نفسی نفسی ہی ہوگا. ایک ہی ذات مکرم ایسی ہوگی جس کی زبان پر نفسی نہیں ہوگا, یا ربی امتی یا ربی امتی ہوگا. وہ اتنا غمخوار نبی ہے جو مجھے اور آپ کو ملا ہے. خدا کی قسم 23 سال کی عمر میں, 23 سال کی مدت میں, 40 سال کی عمر میں نبوت پا کر 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ کیا ہے. 13 سال مکے میں گزارے ہیں, 10 سال مدینے میں گزارے ہیں. 23 سال کی کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات میں محمد رسول اللہ نے اپنے مبارک آنسو بہا کر میرے اور آپ کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی ہو. آج اس نبی کا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے, آج اس نبی کے مہمانوں سے ہمیں محبت نہیں ہے, آج اس نبی کے لائے ہوئے کلام سے ہمیں الفت نہیں ہے. ہاتھ چھوڑ کے خدا کا واسطہ دے کر تم سے یہ بندہ بھیک مانگنے آیا ہے. خداوا اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو, اپنے آپ کو نبی کے طریقے پر لے آؤ, اپنے آپ کو اللہ کے قانون پر لے کر کے آ جاؤ, ورنہ دنیا تو ہمارے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. آخرت میں بھی ناکام ہو گئے تو نہ خدا کی ملا نہ رسالے سنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ نے غیروں کو کم از کم دنیا کا مالک تو بنا رکھا ہے نا, ان کے پاس اچھی اچھی گاڑیاں ہیں, بنگلے ہیں, کوٹھیاں ہیں, سب ہے, لیکن مسلمان میں تو ایک غریب غربت کی سی زندگی گزارنا ہے. لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہاں کی تو پھٹے کپڑوں میں بھی گزرے گی, چھوپڑی میں بھی گزرے گی. ایک دن کھا لیں گے, ایک دن فاقہ کر لیں گے, گزر بسر ہو جائے گی, وقت پر موت آئے گی, چلے جائیں گے. آخرت کے اعتبار سے تو ہمارا ان میں نمبر آئے گا. اللہ ارشاد فرمائے گا جاؤ تم میرے لاڈلے نبی کی امت میں ہو, تم لاڈلے نبی کی امت میں ہو. میں نے اس نبی سے وعدہ کر رکھا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے نبی میں اس دن تیری چاہت کو مکمل کر دوں گا, ایسا تجھے عطا کروں گا جس پر تو راضی ہو جائے گا. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ تم جانتی ہو تیرا ابا کب راضی ہوگا, ابو بکر تو جانتا ہے یہ نبی کب راضی ہوگا, اے عمر تو جانتا ہے یہ نبی کب راضی ہوگا. اے نبی یا نبی اللہ آپ کب راضی ہوں گے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبی اپنے اپنے منبروں پر ہوں گے, ایک منبر خالی ہوگا, اس کو
पूछा जाएगा ये मिंबर किसका खाली है, वो आमना के दुर्रे यतीम मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिंबर खाली होगा। आप यूं फरमाएंगे मैं जब तक इस मिंबर पर नहीं बैठूंगा तब तक अपनी गुनहगार उम्मत को माफ करा के जन्नत में न भेज दूंगा। एक ही ज़बान है जो या रब्बी उम्मती कह रही है। उस वक्त में मेरे भाइयों हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पूछा, हजरत फातिमा ने पूछा, या नबी अल्लाह आप किस चीज से राजी होंगे, आपको अल्लाह क्या चीज अता करेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं 7 दिन और 7 रातों के बराबर लंबा सजदा करूंगा। और जबकि अल्लाह ने फरमाया है वग़फ़िर ली ज़ंबी मा तक़द्दम व मा तअख़्ख़र, अल्लाह ने तेरे अगले पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया है, फिर भी इतना लंबा सजदा ये किसके लिए हो रहा है। 7 दिन 7 रातों के बराबर लंबा सजदा होगा। अल्लाह इरशाद फरमाएंगे इरफा रासक या मोहम्मद, इरफा रासक या मोहम्मद, ए मोहम्मद सर उठा लो, मांग लो क्या मांगते हो। अल्लाह का नबी इरशाद फरमाएगा मेरी गुनहगार उम्मत को अल्लाह माफ करके जन्नत में भेज दे। ए फातिमा, ए फातिमा, मुझे अपने मुस्तफाई की कसम मैं अपने गुनहगार उम्मती को जब तक माफ करा के जन्नत में नहीं भेजूंगा मैं मकाम महमूद का रास्ता इख्तियार नहीं करूंगा, मैं अपने मिंबर पर नहीं बैठूंगा। ए हर्रे वालों, मेरे नौजवानों, मेरी माएं बहनों, बुजुर्गों, आलिमों, हाफिजों, क़ारियों, बच्चियों और बच्चों, बेदारी की आंखें खोल लो। हमें अपने आप को नबी के दामन से जोड़ना है, हमें कुरान से जोड़ना है, उस नबी के आंसुओं की कदर करनी है जिसने मुज़दलिफ़े का मैदान नहीं छोड़ा, अराफ़ात का मैदान नहीं छोड़ा। मेरे भाइयों, रात और दिन सजदों में पढ़कर, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर इस गुनहगार उम्मत को याद रखा। अर्श मौला पर गए हैं, कहाँ गए हैं, रब से मुलाकात करने गए हैं, अपनी उम्मत को वहां भी नहीं भूले हैं, अल्लाह के सामने भी उम्मत का तज़किरा कर रहे हैं। तो हमें अपने आप को नबी से जोड़ने की जरूरत है कि नहीं है? जोड़ेंगे इंशाअल्लाह। 2-3 वादे हम जब भी बात करेंगे सच बोलेंगे, कहो इंशाअल्लाह, झूठ नहीं बोलेंगे। अल्लाह के हबीब ने फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। दूसरा काम हम किसी को धोखा नहीं देंगे, न धोखा किसी से खाएंगे और न धोखा किसी को देंगे। अपनी ज़बान की हिफाजत, बोलेंगे तो सच बोलेंगे, गाली नहीं देंगे। तो अल्लाह को जो बात ना पसंद हो उन बातों को ज़बान से नहीं निकालेंगे। और मेरे भाई 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे, कहो इंशाअल्लाह। बस आखिर में 5-7 मिनट के लिए मैं आपके बीच एक ऐलान करना चाहता हूँ, अगर इजाजत दें तो करें, हाथ उठा के इजाजत दें। कुरान करीम से सिर्फ ताल्लुक जोड़ने के लिए, कुरान करीम से सिर्फ अपना ताल्लुक वाबस्ता करने के लिए, जिस मदरसे की निस्बत, जिन असातिज़ा किराम की निस्बत, जिस हाफिज़ कुरान की निस्बत ये मजलिस सजाई गई है, इस मदरसे के लिए हम असबाबी तौर पर, क्योंकि दुनिया दारुल असबाब है, इसमें पंखा तभी चलता